بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد وجاہت خان، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں یوٹیوب اور فیس بک کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں اور شیئر کرتا ہوں تاکہ نیو کمرز کو باہر کے ممالک میں آنے جانے اور وہاں پر زندگی گزارنے کی معلومات فراہم کر سکوں اور انہیں کوئی دقت محسوس نہ ہو۔ ٹاپک پر جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند اور آپ اپریشیٹ کرتے ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کے ساتھ ساتھ نوٹیفائی ضرور کیجیے گا تاکہ آپ میری آنے والی اور پرانی تمام بیشتر ویڈیو سے منسلک ہو سکیں اور بذریعہ نوٹیفیکیشن ہر بار میری نیوسٹ ویڈیوز آپ کے ای میل میں پہنچ جائیں گی۔ آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ آسٹریلیا میں کیریئر ویزا سب کلاس 836 کے لیے کس طرح اپلائی کرتے ہیں اور کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس ویزے کے کنٹینٹس بتا دوں جن کا ذکر میں آپ لوگوں سے کرنے والا ہوں۔ فیچرز، ڈیوریشن، کوسٹ، ایلیجبلٹی، اسپانسر، ہیلتھ، کریکٹر، ڈیپٹس، بینیفٹس، پروسیسنگ ارینجمنٹس، ڈاکومنٹس اینڈ اپلائی۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس ویزے کے فیچرز، ڈیوریشن اور کوسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ ویزا ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو آسٹریلیا میں ہوتے ہیں اور ان کو مختلف کاموں میں سے ایک کی اشد ضرورت ہوتی ہے، مثلا آسٹریلیا میں رشتہ دار کا کوئی کیئر کرنے والا جس کے پاس لانگ ٹرم یا پرماننٹ میڈیکل کنڈیشن ہوتی ہے۔ یہ کیریئر ویزا سب کلاس 836 پرماننٹ ویزا ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو آسٹریلیا میں رہنے سبسٹینشیل اینڈ کنٹینیوئنگ یا رشتہ دار کے اسسٹنس کے لیے جو کوئی بھی ہو اور اس کے پاس لانگ ٹرم میڈیکل کی شرط ہو، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو لک آفٹر نہ کرے، روزانہ پریکٹیکل اسپیکٹس پر یا پرماننٹ کی ضرورت یا لانگ ٹرم پریکٹیکل سپورٹ جو مدد کرے کیئر کرنے میں فیملی کو ہاؤس ہولڈ میں جس کو میڈیکل کی اشد ضرورت ہو۔ اس کی میعاد تا حیات ہوتی ہے اور فیس کے دو پہلو ہیں۔ پہلی انسٹالمنٹ درخواست کے ساتھ جمع کرنی ہے جو کہ 1625 آسٹریلین ڈالر ہوتی ہے، اور دوسری 2065 آسٹریلین ڈالر ہوتی ہے۔ یہ اس وقت بھرنی ہے جب ایمبیسی آپ کو کہے یا آپ سے ڈیمانڈ کرے تب۔ اب میں آپ کو اس کی ایلیجبلٹی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ کے رشتہ دار کو ضرورت مند کیریئر میں ایسس ملی ہو یا اسسمنٹ ارینج کی ہو، ہیلتھ سروس پرووائڈر نے آسٹریلیا میں کسی سورس کے ذریعے مدد نہ ملی ہو، کیریئر کو آسٹریلین رہائشی ہو، پرماننٹ ریزیڈنٹ ہو یا ایلیجبل نیوزی لینڈ رہائشی ہو۔ آپ اس ویزے کے لیے ایلیجبل اس وقت ہوں گے جب آپ کو آسٹریلیا میں ضرورت ہو رشتہ دار کے لیے کیئر پرسن آسٹریلیا میں جس کے پاس لانگ ٹرم میڈیکل کی شرط ہو یا رشتہ دار کو اسسٹ کر سکے، یعنی فیملی ممبر کو کیئرنگ میں مدد لینا ہاؤس ہولڈ میں ہی۔ آپ کا رشتہ دار کو میڈیکل کنڈیشن کی اسسمنٹ ملی ہو، بوپا میڈیکل ویزا سروسز سے جو اٹینڈ کر سکے زندگی کے پریکٹیکل اسپیکٹس کو، اور جس کو ڈائریکٹ کیئر ملی ہو 2 سال کے لیے۔ آپ کے اپنے رشتہ دار کو کیئر کے طور پر بلایا نہیں جا سکتا، صرف آسٹریلیا میں رہائشی پذیر کو ہی بلایا جاتا ہے، یا ویلفیئر سے یا ہسپتال سے یا نرسنگ کمیونٹی آسٹریلیا میں سے۔ آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہو کہ کون سی کیئر کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کا رشتہ دار یا پارٹنر آپ کو اسپانسر کر سکے۔ آپ اور فیملی ممبرز ہیلتھ اور کریکٹر کی شرائط۔ اب میں آپ کو اسپانسر کے بارے میں رشتہ دار آپ کا پارٹنر، چائلڈ، پیرنٹس، برادر، سسٹر، گرینڈ پیرنٹس، گرینڈ چائلڈ، انکل، آنٹی، نیس، نیفیو، یہ سارے رشتہ دار کوئی بھی ہوں، مثلا آسٹریلین رہائشی ہوں، آسٹریلین PR یا نیوزی لینڈ کے رہائشی ہوں۔ اب میں آپ کو پروسیسنگ ارینجمنٹس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ فیملی مائگریشن ویزاز کی بہت ہائی ڈیمانڈ ہوتی ہے، صرف کسی کے کچھ مقامات خالی ہوتے ہیں۔ ایمبیسی درخواستوں کی پروسیسنگ آرڈر کے مطابق کرتی ہے، یعنی پہلے آئیے پہلے پائیے، نمبر وائز۔ اس ویزے کے لیے
سبجیکٹ ٹو کیپنگ لائن کی ارینجمنٹس اور مینیٹریل ڈائریکشن سے منسلک اکارڈنس چاہیے۔ اس کا مطلب آپ کی درخواست کے 2 سٹیجز پر کنسیڈر کیا جائے گا۔ پہلے سے ارینجمنٹس نہ کریں آسٹریلیا آنے کی، اپنی نوکری کو نہیں یعنی مت چھوڑیں، گھر کو فروخت یا ٹریول ارینجمنٹس کا بندوبست اس وقت تک نہ کریں جب تک آپ کو ریٹن میں نہ مل جائے کہ ویزا آپ کا منظور ہو گیا ہے۔ اب میں آپ کو اپلائی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ تمام درخواستیں یا فارمز بائی پوسٹ یا کوریئر سروس کے ذریعے جمع کرنے ہیں اور ساتھ میں فارم 47 OF جس کو ہم ای میل انکوائری فارم کہتے ہیں مکمل کر کے جمع کرنا ہے۔ اس کو چائلڈ اینڈ ادر فیملی پروسیسنگ سینٹر انکوائری فارم بھی کہا جاتا ہے۔ پہلی انسٹالمنٹ یعنی فیس درخواست کے ساتھ جمع کرنی ہے اور دوسری انسٹالمنٹ ایمبیسی جب تک نہ کہے اس وقت تک جمع نہیں کرنی۔ آپ ایمی اکاؤنٹ میں پیمنٹ پورٹل کے ذریعے فیس جمع کریں گے۔ اب میں آپ کو ہیلتھ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ کا ہیلتھ کا میڈیکل آپ کی پرسنل وجوہات پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور یہ رزلٹ 12 ماہ کے لیے ہوتا ہے۔ پہلے سے میڈیکل اپنا مت کروائیں جب تک ایمبیسی آپ کو ناحق کہے۔ اب میں آپ کو اس کی انشورنس کے بارے میں بتاتا ہوں، یعنی ہیلتھ انشورنس۔ جو بھی خرچہ میڈیکل پر آئے گا اس کے ذمہ دار صرف آپ خود ہوں گے۔ جب تک آپ آسٹریلیا میں ہیں آپ آسٹریلیا نیشنل ہیلتھ اسکیم میڈیکیئر اس وقت تک کور نہیں کر پائیں گے جب تک آپ کے اپنے آبائی ملک سے آسٹریلیا کے ساتھ مخصوص ہیلتھ کیئر کا ایگریمنٹ موجود نہ ہو، اور اگر موجود نہیں ہے تو جتنی دیر یا وقت آپ آسٹریلیا میں ہوں گے اس وقت کی انشورنس آسٹریلیا کے کوریج لیول کے مطابق ہوگی، اور آپ کا ہیلتھ کا آفیسر کوئی بھی ہو سکتا ہے، یعنی آسٹریلیا یا اپنے آبائی ملک کا، اور اگر آپ کے ساتھ فیملی ممبرز بھی ہیں تو یہ انشورنس سب کے لیے کروانی ہوگی آپ نے۔ اب میں آپ کو اس کے کریکٹر کے بارے میں بتاتا ہوں، یعنی کریکٹر ریکوائرمنٹس۔ جب آپ 16 سال کے ہوئے اور اپنے آبائی ملک کے علاوہ کسی اور ملک یا ممالک میں 12 ماہ سے زیادہ وقت گزارا ہے تو ان تمام ممالک کی طرف سے پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ دکھلانے ہوں گے یا ساتھ لانے ہوں گے، اور یہ سرٹیفکیٹ بھی اس وقت بنائے جب ایمبیسی آپ کو کہے، اور یہ شرائط آپ کے ہر فیملی ممبرز پر بھی لاگو ہوتی ہیں۔ اب میں آپ کو ڈیبٹس ٹو آسٹریلین گورنمنٹ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ کے پاس لازماً کوئی بھی ڈیبٹس نہ ہو آسٹریلین گورنمنٹ کی طرف سے، یا پہلے سے آپ نے کوئی ڈیبٹس ارینج بھرنے کے لیے نہ کی اس وقت جب آپ کے ویزے کی منظوری ہو رہی ہو۔ اب میں آپ کو اس ویزے کے بینیفٹس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس وجہ سے آپ اور آپ کی فیملی ممبرز آسٹریلیا میں تاحیات رہ سکتے ہیں، کام اور تعلیم کر سکتے ہیں، آسٹریلیا کی اسکیم کے مطابق میڈیکیئر میں داخلہ لے سکتے ہیں، قومیت کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، رشتہ داروں کو اسپانسر کر سکتے ہیں PR کے لیے۔ جب ویزا منظور ہو جائے تو آنے والے 5 سالوں تک آسٹریلیا میں اپنے ملک اور آسٹریلیا کے درمیان آنا جانا قائم رکھ سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو ڈاکومنٹس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ایپلیکنٹس کے تمام کاغذات، اوریجنل ڈاکومنٹس کی سرٹیفائیڈ کاپیاں اس وقت تک اصلی کاغذات شامل نہ کریں جب تک کہ ایمبیسی کی طرف سے ڈیمانڈ نہ ہو۔ پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ لازماً اصلی ہو۔ جو کاغذات کسی اور زبان میں ہیں ان کی ٹرانسلیشن۔ کچھ ڈاکومنٹس کو حاصل کرنے میں وقت بھی لگ سکتا ہے۔ یہ تمام کاغذات تیار ہوں جب آپ فارم جمع کروانے یا کرنے والے ہوں تاکہ آپ کے کیس میں دیری نہ ہو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو لائک ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو سے متعلق اگر کوئی جو میں نے آپ سے ذکر نہیں کیا ہو اس ویڈیو میں اور آپ کے ذہن میں سوال آیا ہے تو بلا ہچکچاہٹ یعنی ہیزیٹیٹ کے کمنٹ کیجئے۔ انشاءاللہ میں آپ کے سوال کا جواب اور آپ کی ہیلپ ضرور کروں گا۔ آپ کے لائک کا، سبسکرپشن کا، نوٹیفیکیشن کا اور کمنٹ کا میں منتظر رہوں گا۔ دوبارہ ملتا ہوں اگلی بار نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔